Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Madani Memorial presents lecture series by Mufti Muhammad Saeed Khan Sahib. Before we continue with the lecture, please allow us to briefly introduce Mufti Muhammad Saeed Khan. Mufti Sahib completed his formal education at Darul Uloom Taaleemul Quran University, Rawalpindi, and Madaniya University, Lahore. Mufti Sahib's teachers, to name a few, were great ulamas like Hazrat Maulana Hamid Mia Sahib, Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, Maulana Khan Muhammad, Damat Barakatuhum. Mufti Sahib was granted Khilafat successorship by Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, to continue his works. By invitation, Mufti Sahib has been visiting the West and delivering lectures on tafsir, translation, interpretation, and meanings of the Holy Quran, Siratul Nabi, the life and character of Prophet Muhammad, peace be upon him, and many others. A complete list of all his works can be downloaded or ordered from Seerat.net, that is SEERAT.net. Without further delay, please allow us to introduce excerpts from Seerat.net, Mufti Sahib's lectures on Hikmat-e-Amali. شخصیات کے اعتبار میں آپ ہمارے دور پہ غور کریں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کا مزاج اس میں اس حد تک منفی کیفیت آ گئی ہے کہ نفی جو ہے اس سے متفق ہو جائیں گے اور اسباب سے متفق نہیں ہوتے. کوئی نیگیٹو چیز آپ دے دیجیے, اس سے سب تیار, پازیٹو چیز سے کوئی نہیں. آپ کل کو یہ کہیں لوگوں سے کہ کینیڈا میں ہم چاہتے ہیں ایک ہسپتال بنائیں گئی جہاں شریعت کے مطابق چیزوں کی پابندی ہو, عورتوں کا الگ مسئلہ ہو, مردوں کا الگ مسئلہ ہو, لیڈی ڈاکٹرز ہوں, کیسز ہیں گائنی کے کتنے ہیں تو سب کی سب لیڈی ڈاکٹرز فیمیل, اور شاید آپ کو 5 برس لگ جائیں پھر بھی اگر آپ بنا لیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں. اور کل اس کے کہیے کہ یہاں یہودی ایک سازش کر رہے ہیں اور چلو اس کے خلاف بات کرنی ہے, جناب شام سے پہلے 1000 آدمی جمع ہو جائے گا کہ اچھا یہودیوں کے خلاف ہے, میں بھی حصہ لوں گا, یہ دیجیے ہاتھ. مزاج ایسا ہو کہ نیگیٹو سائڈ پہ آپ لے آئیے, اس پہ کمپرومائز کر لیں گے, ایک ہو کے چل پڑیں گے, پازیٹو سائڈ پہ نہیں چلنا. یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچئے اس کا انجام کیا ہو. منفی مزاج کہ کسی طرح وہ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گمراہ فرقوں کے لوگ آتے تھے جن کے ساتھ ساری زندگی جہاد میں گزری ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں کیا, نہ یہ کہا کہ وہ آ رہا ہے ذرا اس کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا. علیہ اللہ جو آیا ہے اس کی عزت کی, احترام کیا. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق تھا عقائد میں, کوئی قطعاً چیز نہیں تھی جو عقائد کے اعتبار سے اشتراک میں آئی ہوتی. عیسائی آئے نجران سے اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا ہے اس وقت جب وہ آپ سے مناظرہ کرنے آئے. سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے کہ وہ آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف علیہ باللہ کہا کہ تم نبی نہیں ہو, یہ سب ایسی استغفر اللہ ڈھونگ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بات کرنی تھی, انہیں نماز پڑھنی پڑی. مذہبی لوگ تھے, حقیقی عیسائی. انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی پڑھ لو. اور مسجد نبوی میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے, وہیں رہ. حوالہ آپ کو چاہیے ہم حاصل آل عمران کی تفسیر, سورہ آل عمران کی تفسیر دیکھیے. بڑے بڑے اکابر مفسرین نے لکھا ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو شرک ہے, وہ تو گندگی ہے مسجد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باقاعدہ زمین دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ کہاں گندگی پڑی ہوئی ہے, مجھے تو نظر نہیں آتی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ عبادت کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا یہ ان کے شرک کی گندگی ہے, مانوی طور پر ہے, ان کی روح کے ساتھ ہے, باقی نے کرنے دیں. ہم آج اتنا کچھ اپنے طور پہ سوچتے ہیں, ہم کبھی اس کو اب گوارا کر سکتے ہیں؟ کبھی عیسائی آئیں اور کہیں اس مسجد کو توڑنا ہے اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, تو کیا ہم نے اتنی ہمت ہو سکتی ہے ہم دروازہ کھول دیں اور ہم کہیں مسجد تو توڑنے نہیں دیں گے مگر نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لو؟
عبادت ہی کرنی ہے نا اللہ کی یہاں پر. اتنی جرت ہے, اتنی وسعت قلبی ہے, بس چلے تو جو کچھ بھی نہیں کہہ رہا گرجا ہم اس کو بھی توڑ جائیں اور پی جائیں, اور بس چلے تو یہودیوں کے ہاں سے کارپیٹ اٹھا کے بھیج دیں کہ یہ کون سی کوئی خدا کی گھر ہے یا خدا کی عبادت کی جگہ ہے اعوذ باللہ. اس لیے کہ یہ پیش نظر یہ نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے کیا رویہ رہا ہے. فرمایا مسجد نبوی میں ہی تم نماز. اور جب وہ اگلے دن گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کل آخری چیز یہ ہے ہمارے تمہارے درمیان اور مباہلہ ہے, اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو نہیں مانتے, انہیں کہیے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بیوی بچوں بیٹوں سمیت آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں. ثم نبتہل, پھر ہم روئیں گڑ گڑائیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت ہو جائے. تو عیسائی جو تھے ان کے پادری عقل مندی کا کام انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تنہائی میں باتیں ہو رہی, اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے یہ کیا تھا, تو اللہ کی ایسی لعنت پڑی تھی کہ وہ بندر اور سور ہو گئے تھے, اور آج یہ نبی ہے اور وہ پوری قوم ان کی برباد ہو گئی تھی, اور آج اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں ہماری بھی شکلیں بگڑ جائیں, ہماری قوم برباد ہو جائے گی. اس لیے خدا کی قسم ایسے نہ کرو, چھوڑو, بس چپ کر کے واپس چلتے ہیں. اور وہ چپ کر کے واپس چلے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ میرے مقابلے میں آ جاتے اور ہم بد دعا دیتے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے تو یہ وادی جہنم کی آگ سے بھر جاتی. اتنا خدا کا غضب نازل ہوتا میرے مقابلے میں جب یہ لوگ ٹھہرتے, یا کوئی بات ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, مگر اپنا ذاتی اعمال جو چیزیں تھیں وہ دیکھیے کیسی ہیں کہ جو جس قوم کا بڑا ہے اس کی عزت. اور ہمارے یہاں مزاج ایسا ہے کہ اچھا یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اچھا فلاں فرقے کے بڑے ہیں, یہ جب آئیں تو انہیں تو ضرور ہی خراب کیا جائے. اچھا فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, بس ان کے آنے پہ ایسا رویہ رکھنا انہیں پتا چلے کہ ہم کس طاقت میں ہیں اور یہ کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نہیں تھا, وہ تو ایسا ہی ادب اور احترام تھا کہ جو لوگ آتے تھے اپنا دل پیش کر دیتے تھے, دل ہار بیٹھتے تھے وہاں آ کے. وہ کہتے تھے یہ ایک ایسا انسان ہے کہ ہم کیا کیا سوچتے رہے, یہ کیا کرتا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے, حاتم طائی کے بیٹے تھے. حاتم طائی عربوں میں مشہور, پوری دنیا میں بلکہ مشہور تھا اپنی صحافت. آپ اپنی اردو زبان میں دیکھیے کتنے قصے اس کے ملتے ہیں. اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں عیسائی تھا, مجھے دکھایا اور اپنا تکیہ کمر سے نکال کے مجھے پیش کیا, فرمایا اس پہ بیٹھ, اس کو لگا لیجیے, اور چادر مبارک بچھا دی. اور میں اتنا حیران تھا کہ میرے ساتھ اتنی محبت کا رویہ, اور مجھ سے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا. تو میں نے کہا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں, بس مسلمان ہوتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر دیا, اور اپنی قوم کو جا کے کہنے لگے کہ تم جس شخص کے بارے میں کہتے تھے خدا کی قسم وہ اتنی عزت دیتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھیوں نے خود بتایا کہ اتنی عزت تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے جتنی تمہیں عزت ملی آج.